अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8 इंग्लिश से एक पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिंकल्स यानी जुरियाँ। इसका पोइट है यानी शायर अरविंद। रिंकल्स कशीर पट वनो अस गेन। शायर इस पोएम में माँ की परेशानियों या कुर्बानियों के बारे में डिस्कस करता है कि जो माँ होती है वो अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियाँ देती है। उन तमाम कुर्बानियों का जिक्र इस पोएम में किया गया है। हम माँ की जो वो बच्चे के लिए कुर्बानी देती है, हम तो वो किसी चीज़ से चुका नहीं सकते हैं, क्योंकि माँ की कुर्बानियाँ बहुत अजीम कुर्बानियाँ होती है। हम तो चुका नहीं सकते हैं, लेकिन हमें अपने माँ बाप का बहुत ख्याल और इज़्ज़त करना चाहिए। असल में इस पोएम के ज़रिए वही मैसेज हम तक पहुँचाई गई है कि हमें अपने माँ की बहुत कदर करनी चाहिए, बाप की भी, लेकिन माँ की ज़्यादा कुर्बानियाँ होती है, इसलिए माँ का दर्जा बाप से थोड़ा ज़्यादा होता है। दोनों की कदर हमें करनी चाहिए, दोनों का एहतराम करना चाहिए। हाँ, माँ का थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि उसने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी होती हैं। आज हम इस पोएम में वही डिस्कस करने जा रहे हैं। माँ अपने बच्चों के लिए अजीम कुर्बानियाँ देती है। इसमें उनका वो सब कुछ कुर्बान करना भी शामिल है जो उनका अपना होता है। इस तरह के कुर्बानियों की कीमत बहुत भारी होती है। बच्चों को चाहिए कि वो माँ की ममता की कदर करे और इसका बदला चुकाए। ये नज़म एक ऐसी औरत की कुर्बानियों को बयान करती है जो कि वो तब करती है जब वो माँ होने के रास्ते पर होती है। प्यारे बच्चों, इस पोएम में जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, माँ की कुर्बानियों के बारे में ज़िक्र है। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो उससे भी हमें बहुत कुछ समझ में आएगा कि माँ की कदर क्या है और क्या कुर्बानियाँ डिस्कस की गई है इस पोएम में। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी रिंकल्स डज द पोएट फाइंड ऑन द मदर्स फेस? शायर ने कितने जुरियों को यानी गेनि कचा वुच तम पन्ने माज हिंदिस बुथिस पेट या डेकस पेट वनोस कशिर पट कचा गेनि वुचन? गेनि छ आसान अलामत परेशानी हंस। The poet finds 4 wrinkles on his mother's face. उसने अपने माँ के चेहरे पे 4 रिंकल्स देखी, यानी 4 बड़ी कुर्बानियाँ माँ ने दी है। एक कुर्बानी दी तो एक रिंकल बनी, दूसरी कुर्बानी दी तो दूसरी रिंकल बनी, तीसरी कुर्बानी दी तो तीसरी रिंकल बनी, चौथी कुर्बानी दी तो चौथी रिंकल बनी। यानी एक रिंकल जो है वो एक कुर्बानी को रिप्रेजेंट करती है। तो उसने अपने माँ के चेहरे पे 4 रिंकल्स देखे। व्हाट डज द फर्स्ट रिंकल रिप्रेजेंट? जो पहली रिंकल माँ के चेहरे पे बनी वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो कौन सी कुर्बानी रिप्रेजेंट करती है? द फर्स्ट रिंकल ऑन the face of the poet's mother represent the pain that she had at the time of departure from her parents' home after her marriage. सबसे पहली रिंकल उस वक़्त बनी जब वो अपने घर से यानी अपने माँ बाप के घर से निकली। कहाँ की ओर? जहाँ उसकी शादी की गई। तो उस वक़्त भी उसको बहुत दुख हुआ कि जिन माँ बाप के साथ में उठती बैठती थी, जिस घर में बड़ी में हुई,
وہ گھر مجھے آج چھوڑنا پڑتا ہے، مجھے آج کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے. تو وہ بھی اس کے لیے ایک پین فل لمحہ تھا. تو اسے بھی ایک رنکل، جو پہلی والی رنکل ہے، وہ وہاں بن گئی. واٹ ڈو دا سیکنڈ اینڈ دا تھرڈ رنکل ریپرزینٹ؟ جو دوسری اور تیسری رنکل ہے وہ کیا ریپرزینٹ کرتی ہے؟ دا سیکنڈ رنکل ریپرزینٹس دا سفرنگ دیٹ دا مدر وینٹ تھرو وین دا پوئٹ واز ان ہر ووم. اور دوسری رنکل تب بنی جب یعنی شاعر ماں کی پیٹ میں تھا، ماں کے شکم میں تھا. تو جس پین سے، جس سفرنگ سے وہ گزرتی تھی اس دوران، تو اس سے اس کی دوسری رنکل بنی. اینڈ دا تھرڈ رنکل ریپرزینٹس دا مدرلی لو اینڈ کیئر دیٹ دا مدر گیو ہر سن وین ہی سکلڈ فرام ہر بریسٹ. تو تیسری رنکل تب بنی جب اس کو یہ بچے نے جنم لیا. اب اس کو پیار دینا ہے، محبت، اس کا کیئر کرنا، دیکھ بھال کرنی ہے، اس کو دودھ پلانا ہے اپنی چھاتی سے. تو اس وقت بھی بہت زیادہ کیئر کرتی ہے، بہت پریشان ہوتی ہے ماں. اگر کبھی کبھار وہ اپنے بچے کو بیمار دیکھے گی یا پریشان دیکھے گی تو بہت مدر کا دل بہت نرم ہوتا ہے. وہ اپنے بچے کو کبھی بھی پریشانی میں نہیں دے سکتی ہے، نہ اس کو روتے ہوئے دیکھ سکتی ہے، برداشت کر سکتی ہے. تو ایک تو پیٹ میں تھا اس وقت بھی پریشانی، جب اب اس نے جنم لیا تب بھی اس کا کیئر کرنا ہے، تو تب اس کی تیسری رنکل بنی. واٹ از دا پوائٹ سیکنگ انڈر دا رنکلز آف ہر مدر؟ تو جو پوائٹ ہے وہ کیا مطلب بتانا چاہتا ہے کہ جو یہ رنکلز، یہ جوریاں جو ہے مدر، اسے کیا وہ میسیج دینا چاہ رہا ہے؟ دا پوائٹ از سیکنگ انڈر دا رنکلز آف ہز مدر دا گرل دیٹ شی یوزڈ ٹو بی بفور ہر میرج. کہ جب وہ میرج سے پہلے ہوتی ہے تو اس وقت کسی کو کوئی غم نہیں ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، ایک آزاد زندگی لگتی ہے. تو اس وقت انسان خوش ہوتا ہے، کوئی رنکل، اس کے جوریاں اس کے چہرے پہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. لیکن جب میرج کرتے ہیں ایک عورت کو تو اس کی پریشانی وہاں سے شروع ہوتی ہے. ایک تو یہ غم کہ اس کو اپنے گھر سے جدا ہونا پڑتا ہے، پھر بچے کی پرورش، تو اسی طرح سے پھر اس کی پریشانیوں کی زندگی شروع ہوتی ہے. واٹ آر دا ایکٹیویٹیز دا پوائٹس مدر یوزڈ ٹو ڈو وین شی واز اے گرل؟ کون سی ایکٹیویٹیز کیا وہ کیا کرتی تھی جب وہ چھوٹی لڑکی تھی؟ دا پوئٹس مدر یوزڈ ٹو سیلیبریٹ رادھے فیسٹیول ود فونڈنیس. شی یوزڈ ٹو گو ٹو دا بینکس آف ریور توی ٹو immerse Radhe seedlings and bath during the Navratra. جب یہ چھوٹی تھی، ایک لڑکی تھی چھوٹی سی، تب یہ سیلیبریٹ ایک تہوار کرتی تھی جو ڈوگری لوگوں میں منائی جاتی ہے. رادھے اس کو کہتے ہیں، رادھے. یہ اس کی بہت بڑی شوقین تھی. وہ کیا کرتی تھی؟ وہ جاتی تھی آن دا بینکس آف دا ریور توی. توی تو جموں میں ایک دریا ہے، وہاں اس کے کنارے پہ بیٹھتی تھی اور پھر وہ لگاتی تھی چھوٹے چھوٹے وہ، یا وہ کچھ بیج ہوتی تھی وہ وہاں پہ ڈالتی تھی اس زمین میں، اس کے کنارے پہ، دریا کے کنارے پہ، اور وہاں پہ نہاتی تھی ڈیورنگ دا نوراترا. یہ ایک فیسٹیول ہوتا ہے. شی لائکڈ ٹو پلے ہاپ سکاچ اینڈ دا گیم آف پیبلز. وہ ہاپ سکاچ، وہ ایک قسم سز لونگ یَتھ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ، یا ترُپن وَنو أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ، گیم آف پیبلز، وہ وہاں پہ کھیلا کرتی تھی. ہاؤ ڈز دا پوئم اینڈ؟ اب پوئم کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ کن چیزوں کے بارے میں اس میں ڈسکس کیا گیا ہے؟ کیا کہا گیا ہے اس پوئم میں؟
کن ورڈ سے اس کا اختتام ہوتا ہے اس شاعری کا؟ The poem ends on a hopeful note. The poet promises his mother to bring her everything which she used to enjoy before her marriage. اب پوئٹ جو اس کا بچہ ہے اس کو دکھ ہے کہ میری ماں نے بہت سختیاں اٹھائی ہے، بہت پریشانیوں سے وہ گزری ہے اپنی لائف میں، اب میں وہ خوشیاں اس کو لوٹانا چاہتا ہوں، ویسے ہی خوشیاں جیسے اس کے شادی سے پہلے جو خوشیاں تھیں، جب یہ ایک لڑکی تھی، چھوٹی سی لڑکی، یہ وہاں پہ ریور توی کے کنارے پہ جاتی تھی، وہاں پہ کھیلا کرتی تھی، انجوائے کرتی تھی، نہاتی تھی، اس کو اس وقت بہت انجوائے ہوتا تھا، وہی خوشیاں میں اس کی زندگی میں واپس لوٹانا چاہتا ہوں۔ He says that he will bring colors for Radhe. وہ کہتا ہے کہ میں بہت سارے کلرز، رنگ لاؤں گا اپنے ماں کے لیے تاکہ وہ خوشیاں وہ انجوائے کرے۔ ٹینسل فار ہر دوپٹہ، ٹینسل ہوتی وہ چمکیلی چیزیں جو لگائی جاتی، جو چمکتی ہے جب ان پہ روشنی پڑتی ہے، تو وہ میں لاؤں گا اس کو تاکہ وہ اپنے دوپٹے میں وہ لگائیں وہ چمکیلی چیزیں۔ دا کلرفل پیبلز فرام اکراس دا ریور توی، اور میں ڈھونڈ کے وہ چھوٹے چمکیلے پتھر لاؤں گا اپنے ماں کے لیے ریور توی سے۔ He urges his mother to become the same girl as she used to be before her marriage. میں چاہتا ہوں کہ وہ ویسی لڑکی دوبارہ بن جائے جیسے وہ شادی سے پہلے تھی، جیسے وہ انجوائے کرتی تھی پہلے، تو میں چاہتا ہوں اس کی وہ زندگی واپس لوٹے جس میں وہ انجوائے کرے، کیونکہ اس نے بہت سختیاں اٹھائی ہے۔ شکریہ۔